قصہ ایران کو لکھا ایک خط جس کا تذکرہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. آپ نے روم کے بادشاہ قیصر کے نام لکھا. قیصر روم جس کا نام ہرقل تھا اس کے نام لکھا خط صحیح بخاری میں. خط اس کے دربار میں پہنچتا ہے. لے کے جانے والے داہیہ کلبی تھے. آخری باتیں انشاءاللہ. خط اس کے دربار میں پہنچتا ہے. اس کے وزراء، اس کے عمراء، اس کے عظماء، اس کے وزیر مشیر دربار میں موجود ہیں. وہ اپنے تخت پہ بیٹھتا ہے پورے جاہ و جلال کے ساتھ، پورے تکبر اور غرور کے ساتھ. خط پہنچا، کہا خط پڑھا جائے، خط کا ترجمہ کیا جائے. خط پڑھا گیا. ہرقل کے میدان دربار کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم جب خط کا پہلا لفظ اس کے کانوں میں پڑا، کانوں کے راستے اس نے دل کے دروازے پہ دستک دی. جب خط کے الفاظ مکمل ہوئے تو سلطنت روم کے بادشاہ کے دل کے اوپر ایسی ہیبت طاری ہوئی، ایسا روب طاری ہوا، ایسی کپکپی طاری ہوئی. جب خط کے الفاظ مکمل ہوئے سلطنت روم کا بادشاہ چلا کے کہتا ہے لم اسمع بمثلہ، لم اسمع بمثلہ. لوگوں سنو، میرے وزیروں، میرے مشیروں، میرے عظماء عمراء، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میرے کانوں نے آج تک ایسے کلمات سنے ہی نہیں ہیں. اپنے ہلکاروں کو بھیجتا ہے، سپاہیوں کو بھیجتا ہے، جاؤ اور سلطنت روم کے ہر شہر کو دیکھو، ہر بستی کو دیکھو، ہر دیہات کو دیکھو، ایک ایک اینٹ کو کریدو، ایسے شخص کو لا کر میرے سامنے کھڑا کرو جو محمد کو جانتا ہے علیہ الصلاۃ والسلام. ابو سفیان مسلمان نہ ہوئے تھے، ادھر ہی تھے. پکڑا لا کے سامنے کھڑا کر دیا، کہا یہ جانتا ہے. اللہ اکبر. ہرقل کہتا ابو سفیان میں تم سے چند سوال کرنے لگا ہوں، اور سوال میں کرنے لگا ہوں محمد کے بارے میں علیہ الصلاۃ والسلام. حضرات غور کیجئے، ملک کن کا ہے؟ کافروں کا. سوال کرنے والا کون؟ کافر. جواب دینے والا اس وقت کون؟ کافر. تبصرہ کرنے والا کون؟ کافر. سننے والے سب کون؟ کافر. اور موضوع گفتگو سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر.